ہم نے ایک بے ہنگم معاشرہ بنا دیا ہے. میری زندگی میں ضیاء الحق کا جو پاکستان تھا اس کی آبادی 10 کروڑ تھی. ہماری زندگیوں میں وہ 10 کروڑ 24 کروڑ بن چکی ہے. یہ درست ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں فوج کی ادارہ داری کی، یہ ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں یہ ارتقا ہوا ہے. لیکن وہ جو پرانے زمانے تھے تب بھی اپریٹس، آپ چاہے فوج کا کہیں چاہے ریاست کا کہیں، موجود تھا، لیکن اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا جو آج ہو چکا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا سیکٹر کمانڈر فلانا اور ہر ضلعوں میں ایک اپریٹس ہے. ہمارے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، پوری چکوال تحصیل میں اسپیشل برانچ کا ایک سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا. تمام رپورٹنگ پوری تحصیل کی، اور تب سیاست بھی بڑی ہلچل تھی. فاطمہ جناح صاحبہ کی پریزیڈنشل کیمپین بھی تھی، لیکن وہ ایک آدمی رپورٹ کرتا تھا. آج آپ تحصیلوں اور ضلعوں میں جائیں، لاہور اسلام آباد کو چھوڑیں، تہہ در تہہ سیکیورٹی سرویلنس، سیکیورٹی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا سلسلہ بن چکا ہے. جہاں پہ اتنی امبیلنس ہو جائے، معاشرہ جو ہے اس کا ارتقا ایسے ہو کہ ایک ستون یہاں تک پہنچ جائے، باقی یہ ہوں، تو پھر آپ کے الیکشنز انجینئرڈ ہوں گے، ان میں انٹرفیئرنس ہوگی، کینڈیڈیٹس وہیں سلیکٹ کیے جائیں گے، اور سیاسی پارٹیز کو پذیرائی وہیں سے ملے گی جب تک یہ امبیلنسز آپ کے معاشرے میں رہیں گے. وہ جو 2018 کی انہوں نے ذکر کی الیکشن، ہم نے بھی دیکھا کیسے کینڈیڈیٹس آتے تھے، کیسے جاتے تھے، پر یہی ہوتا رہا ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، باقی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. کنونشن لیگ، تب اتنا اسٹیٹ کا اپریٹس کنونشن لیگ کے زمانے میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ یا اتنا آل پرویسو نہیں تھا جو آج ہو گیا ہے. تب یہ کوئی ڈی جی سی اور ڈی جی فلانا اور یہ جو ہے اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا. آئی ایس آئی بھی چھوٹا سا ادارہ تب تھا. غلام جیلانی خان جب اس کے ہیڈ تھے، بھٹو صاحب کا عظیم کارنامہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے پولیٹیکل ونگ ایک پیدا کیا، وہ بھی چھوٹا سا ایک وہ چوزوں والی نرسری تھی، پھیلتی پھیلتی. پھر آپ اس کا شکر ادا کریں افغان جہاد کا کہ پیسے آتے گئے اور وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا. آج کل فزیکلی اتنا وہ بڑھ چکا ہے، تو یہ ہم نے کر دیا ہے. سیاست اس کے تابع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایک کوئی پنڈ کا کوئی بہت بڑا چودھری ہو تو باقی مظاہرے شظاہرے پہ نیچے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ صورتحال جو ہے اب یہ ہے. انہوں نے گرفتاریوں وغیرہ کا تو ذکر کیا، لیکن یہ رواج پہلے نہیں تھا کہ جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا غائب کر دیا. یہ اس لیے ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. پر یہاں جو موضوع ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، یہ جو ہم کہتے ہیں حق اور صداقت کی آواز، حق اور صداقت کا علم، ہاں پاکستان میں ہمیشہ بلند ہوا ہے، لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ. احتیاط ایسے کہ ریاست آپ کی بنی تو کئی چیزیں جو ہیں اس پہ رائے زنی، لبوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. قیام پاکستان پہ بحث نہ ہو سکتی تھی، نہ آج ہو سکتی. جو ہمارے اکابرین ملت تھے ان کے بارے میں آپ تنقیدی جائزہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت نہ تھی، نہ آج ہے. آپ کھولیں تو لوگ کہیں گے اور بھائی اس کو یہ موضوع نہ چھیڑیں، اس پہ ایک اتفاق رائے ہے، اس اتفاق رائے کو نہ آپ کریں. ظاہر ہے اسلام پہ کبھی بات نہیں ہو سکی. آئین ہم نے بنانا تھا، بناتے رہے، ہم ترتیب دیتے رہے قرارداد مقاصد کو، لیکن ہم نے کہا وہ بھی ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. چلتے چلتے جو آج کل کا جو معاشرہ ہے، 295 کے بارے میں میرا خیال ہے زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. اور ہم نے بہادر سے بہادر وکلا بھی دیکھے ہیں
جب 295C کا معاملہ ہو تو پیر تھوڑے سے پیچھے آ جاتے ہیں اور کئی موکلوں کو تو لیگل کاؤنسل ملتا ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ہے اداروں پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. وہ ہم کہتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے، ہم نام بھی نہیں لے سکتے. ہم جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ادارے، کبھی کہتے ہیں مقتدرہ، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. نام وہ نہ لیں. جو لیٹسٹ فرمان جاری ہوا ہے اور وہ کل پرسوں ہوا ہے، پرسوں ترسوں ہوا ہے، تمام ستون صحافت، تمام حق صداقت اور سچائی کے پیامبر جو ہیں ان کو سمن کیا گیا اور سارے کے سارے وہاں پہ گئے. وہاں پہ جو اب نام میں نہیں لیتا وہ آئے، 2 منٹ کے صرف آئے کہ یہ اب شجرہ ممنوع ہے، فلانا نام نہیں لینا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام یہ حق اور صداقت کے ٹی وی چینل جو ہیں کیسے صراط المستقیم پہ چل پڑے ہیں کہ نام جو ہے کوئی نام ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کل کہا گیا کہ نام نہیں لینا. ہم نے کہا ہم تو پہلے بھی نام نہیں لیتے تھے، ہمارے کئی مہربان ہیں جو پروگراموں میں آتے ہیں، وہ نام لیے بغیر ان کی وہ پوری استعداد پوری نہیں ہوتی، ان سے آپ کہیے گا. تو وہ نہ رہ سکے، انہوں نے نام لیا، اشارے کر کر کے وہاں سے نام کرتے تھے. تو یہ پاکستان کا جو ہے یہ بن چکا ہے. لیکن میں ایک چیز، زیادہ لمبی بات نہیں میں کروں گا، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سن 47 سے یہ تھا اور جو آج کل ہو رہا ہے، بغور اگر ہم دیکھیں تو جس قسم کی ریاست ترتیب 1947 میں ہوئی تھی اس کے یہ پرابلمز اس میں پنہاں تھے. They were part of that structure. جس قسم کی ہماری سو کالڈ فریڈم موومنٹ ہوئی، پولیٹیکلی بڑی ویک تھی اور ایلیمنٹس اس میں زیادہ پاورفل تھے. بیوروکریٹک ایلیمنٹ پاورفل تھا، ملٹری اتنا نہیں تھا، لیکن سیاستدان تو بالکل پیچھے والے تھے. اور وہ سیاستدان ایسے تھے، ماسوائے چند جو بڑے لیڈر ہیں 1-2، ان کی سوچ ہی بالکل اور قسم کی تھی. جو پنجاب کی روایتی جسے ہم جاگیردارانہ سوچ کہتے ہیں، پرو برٹش، پرو ویسٹ، پرو تابیداری، پرو تھانے داری، پرو ڈی سی شپ، وہ اس قسم کا مزاج ہمارے پنجاب کے اکابرین میں تھا. اور وہی سوچ اس ریاست کی جو ہے وہ سوچ کا حصہ بن گئی. تو پولیٹیکلی تو ہم مسلم لیگ بڑی ویک تھی اور اس کا وہ کانگریس جیسا تو آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. تو دیز ور پارٹ جو سٹرکچر آف دا اسٹیٹ بنا، لیکن بنا اس کے بارے میں اب کتنی بات کی جائے اور کیا اس سے کیا جائے اس کا. لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہم کہتے ہیں، چائنا میں زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا پاکستان میں؟ ایسا سیمینار آپ چائنا میں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. پر وہاں پہ ایک کلیرٹی ہے، وہاں پہ کلیرٹی ہے کہ گائیڈنگ رول معاشرے میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہے، وہ برملا کہتے ہیں. اور جو اس سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس کے ترجیحات کیا ہے، وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کرنا ہے. انڈیویجول خیالات، انڈیویجول ول اور ڈیزائرز کی کوئی اہمیت نہیں. جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے کلیکٹیو آئیڈیالوجی ہے، ایوری ون مسٹ سبمٹ ٹو اٹ، یہ کلیرٹی ہے. بھائی یہاں پہ کون سی چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے؟ اٹھا لیں، ڈالوں کا راج اور زیادہ عام کر دیں، باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں بالکل کریں. پر یہاں پہ لیڈنگ رول کس کا ہے؟ کس کو آپ ماؤ زے تونگ مانیں گے کہ ہاں یہ ماؤ زے تونگ ہے، اس کے لیے سب کچھ جو ہو رہا ہے جائز ہے؟ معاشرہ جو ہے آج کا نہیں 50 سال اور مزید قربانیاں دے گا. اگر آپ کہیں کہ جی ہاں میں ویسے نام ایٹ رینڈم لے رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارا ماؤ زے تونگ ہے اور اس کی ہے، تو یہ تو بات چلنے والی نہیں. تو پاکستان کا یہ پرابلم ہے.
آپ یہ زور زبر ایسے کرتے ہیں، کوئی بتائیں تو صحیح، آج تو بتائیں 75 سال کے بعد، اور ہمارا جو 75 سالہ زندگی ہے چائنا سے زیادہ ہے، وہ تو 49 سے تھے، ہم 47 سے ہیں، کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ کون سی ترجیحات ریاست کی ہونی ہے، لیڈنگ رول کس کی ہے، وہ جو ہے یہاں پہ بالکل بلینک اور والیوم ہے، جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور جس قسم کا ہم نے معاشرہ بنا لیا ہے جس میں اونچ نیچ کے اتنے ہیں، ہر شہر جو ہے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو سوکھے علاقے ہیں، ایک جو ہیں بیچارے جو قدیم علاقے ہیں، پرانے علاقے ہیں، اس میں پھر جتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے میں کہوں گا کہ کافی ہے۔